آج ہماری جو معیشت کا بیڑا غرق ہوا ہے، آج ہمارے جو کاروبار کا بیڑا غرق ہوا ہے، آج اگر ہم پہ کوئی اعتبار کرنے کے لیے، کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے ایک وجہ جھوٹ ہے۔ اگلے کو زبان دیتے ہیں، تھوڑی دیر بعد زبان سے مکر جاتے ہیں۔ فلانے کو اتنے پیسے دوں گا، یہ بات بتا دی ہے، اس طرح کا مال تمہیں بیچوں گا، مال 2 نمبر دے دیتے ہیں اور بعد میں فون بند ہو جاتا۔ ہمارے مدرسے میں ایک بندہ آیا ہے، پڑھ رہا ہے، عمر کافی زیادہ ہے اس کی، پڑھ رہا ہے، وہ ایجوکیٹڈ آدمی ہے، ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا ہے، پاکستانی نژاد ہے، ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا ہے۔ تو وہ بتا رہا تھا کہ ساؤتھ افریقن لوگ جو ہیں یہ پاکستانیوں پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ ویسے تو ٹرسٹ تو کوئی بھی نہیں کرتا اب، آج کل کی صورتحال جو ہے، لیکن چونکہ یہ واقعہ اس نے مجھے بتایا اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا کیسے؟ کہتا ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا، تو اتنے میں باہر نکلا تو ایک پاکستانی آدمی سے میری ملاقات ہو گئی، چونکہ یہ پاکستانی نژاد ہے، اردو زبان تھوڑی بہت اس کو آتی ہے، تو اب پاکستان میں آئے ہوئے 2-4 مہینوں کے لیے۔ تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ اس کی ملاقات ہو گئی، تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ میرے پاس 3 کنٹینر مال پڑا ہوا ہے، کپڑے کا، یہ بیڈ شیٹ ہو گئے، چادریں ہو گئیں، پردے ہو گئے، کپڑے ہو گئے، 3 کنٹینر میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن مجھ سے کوئی لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہتا ہے کہ مجھے بڑا ترس آیا، ایک تو وجہ یہ تھی کہ پاکستانی تھا، چونکہ میں پاکستانی نژاد ہوں، میرے والدین پاکستان کے ہیں، دوسرا یہ مسلمان تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یار میں آپ کے ساتھ جو ہے نا جی مدد کرتا ہوں، آپ کی تعاون کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دوست کو، کاروباری دوست کو فون کیا، میں نے کہا کہ یار ایک شخص میرے پاس ہے، اس کے پاس 3 کنٹینر ہیں کپڑے کے، تو آپ جو ہے نا جی اس کے ساتھ تھوڑا سا کرو، اس سے کپڑے خرید لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میرے پاس بھیج دو۔ اب وہ جو پاکستانی آدمی تھا، اس نے جا کر جب دکان میں دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ وہی دکاندار ہے جس نے مجھ سے کپڑا لینے سے انکار کیا تھا، یہ وہی دکاندار ہے جس نے مجھ سے کپڑا لینے سے انکار کیا تھا۔ اس کی کال پر یہ ایگری ہوا کہ میں اس سے کنٹینر خریدتا ہوں۔ کہتا ہے کہ میں نے اس کو 3 کنٹینر بیچے، آگے کے لیے نئے کنٹینرز کے ساتھ اس کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کیا۔ کہتا ہے کہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں پہلے جب آپ کے پاس آیا تھا اس وقت جو ہے آپ نے مجھے انکار کر دیا تھا، اب آپ نے لے لیا، چلو اب تو آپ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کو اس نے کہا تو چلو آپ نے اس کے لیے، اس کا دل رکھنے کے لیے مجھ سے لے لیا، لیکن پہلے آپ نے انکار کیوں کیا تھا؟ انہوں نے کہا پہلے میں نے اس لیے انکار کیا تھا کہ ایک مرتبہ میرا چلہ لگا تھا پاکستان میں، رائیونڈ میں میرا چلہ لگا تھا، تو میں کاروباری آدمی ہوں، یہ جو کاروباری ہوتے ہیں نا یہ اپنے اور کاموں میں بھی کاروباری معاملات ڈسکس کرتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ میں چلہ لگا رہا تھا تو پاکستانی ایک تاجر تھا، اس کے ساتھ میرا ایگریمنٹ سائن ہوا کسی کپڑے کے اوپر، اس نے مجھے جو سیمپل دکھایا کپڑے کا مجھے بڑا پسند آیا، میں نے اس کو اسی ٹائم اس کی پیمنٹ کی، اس کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیا، اور ایگریمنٹ کے اندر آدھے مال کی پیمنٹ اسی ٹائم میں نے کی، اور میں نے کہا کہ یہ مال اتنا مجھے افریقہ کے اندر پہنچانا ہے۔ کہتا ہے کہ میں خوشی خوشی آ گیا، جب افریقہ کے اندر آیا تو اس کا جب مال آیا تو میں نے کھول کے دیکھا کہ جو سیمپل اس نے مجھے دکھایا تھا اس میں سے ایک بھی اس میں نہیں ہے، جو کوالٹی میں نے وہاں دیکھی تھی کپڑوں کے اندر اس میں سے ایک بھی نہیں ہے۔ کہتا ہے اس کے بعد میں نے قسم کھا لی تھی کہ میں پاکستانیوں کے ساتھ کاروبار نہیں کروں گا، پاکستانیوں سے میرا ٹرسٹ اٹھ گیا تھا۔ یہ حال ہے ہمارے کاروبار کا۔ پھر کہتے ہیں کہ معیشت ترقی نہیں کرتی، کاروبار چلتا نہیں۔ بھائی کاروبار میں تو لمحہ بلمحہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اور پے در پے اور بے دھڑک ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، تو پھر ٹرسٹ کون کرے گا، اعتماد کون کرے گا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہمارے پاکستانیوں کا حال یہ ہے کاروبار میں۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض ایسے مواقع ہیں جہاں پر ہم جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو گناہ نہیں سمجھتے ہیں، حالانکہ زمانے جاہلیت میں بھی جھوٹ کو گناہ ہی تصور کیا جاتا تھا، کوئی تعلیمات نہیں تھی پھر بھی جھوٹ گناہ تصور کیا جاتا تھا، غلط بیانی ہے۔ غیر مسلموں کے پاس کوئی تعلیمات نہیں ہے لیکن وہ بھی جھوٹ کو گناہ تصور کرتے ہیں۔ ہم مسلمانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بعض مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔